وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم 7ویں پارے میں سورہ انعام آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام اپنے اس مزاج کے اعتبار سے جس مزاج میں ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی، اس مزاج کے تسلسل میں یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ ہم نے پیچھے جو صورتیں پڑھی وہ تقریباً مدنی صورتیں تھیں۔ ایک ریویو صرف 1 منٹ کا قرآن کو سمجھنے کے لیے، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت طیبہ کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ قرآن کا سمجھنا سیرت پہ موقوف ہے۔ جس کو سیرت طیبہ اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کے سارے واقعات پتہ ہیں، اس کے لیے قرآن کو تاریخی تسلسل میں سمجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ میں پیدائش ہوئی، 13 سال مزید مکہ میں رہے، 10 سال پھر مدینہ طیبہ کی زندگی ہے۔ اور مکی صورتیں اگر صرف وہ مان لی جائیں جو ہجرت سے پہلے ہیں تو ان کا ڈیوریشن پیریڈ کتنا بنتا ہے؟ 13 سال۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے ایک اور قول بھی کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مکہ کے قرب و جوار میں نازل ہوئی ہیں، نو کنسرن کہ وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہیں یا ہجرت کے بعد ہوئی ہیں، تو یہ دونوں اقوال مکی صورتوں میں مشہور ہیں۔ تو آج کی سورہ مبارکہ ہے مکی، اس کا ڈیوریشن پیریڈ ٹوٹل بنتا ہے 13 سال۔ تو یہ 13 سالوں میں کب نازل ہوئی؟ کیونکہ مکی ہے اور مکی مزاج ہے تو اس کے بارے میں محققین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی 13 سالوں میں بھی اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ 13 سالوں میں زمانہ کون سا تھا، تو 53 سال عمر مبارکہ میں ہجرت ہوئی، آخری سال ہجرت سے پہلے کے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور چونکہ یہ مدنی ہے، 165 آیات مبارکہ ہیں اس کا نام ہے انعام، جو جمع ہے جیسے افعال، اخبار، اقوال، اخلاق، تو اس کا معنی ہے مویشی اور جانور۔ اس سورہ مبارکہ کا نام انعام پہ اس لیے ہے کہ حلت اور حرمت کی جو اتھارٹی ہے وہ اہل مکہ کے نزدیک ان کی اپنی خواہشات اور ان کے توہمات تھے۔ وہ جس چیز کے بارے میں وہم محسوس کرتے اس کو حرام قرار دے دیتے، اور جو وہم محسوس کرتے تو حرام کو حلال قرار دے دیتے۔ ہم نے لاسٹ صورت میں پڑھا سورہ مائدہ میں کہ انہوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کو حرام قرار دیا۔ حکمت کیا تھی؟ بھئی اس نے اتنے مادہ بچے دیے ہیں اور ایک نر دے دیا ہے تو یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اگر ایک بچہ جانور کا پیدا ہوا تو بتوں کے نام پہ دے دیا، بچی جانور کی پیدا ہوئی تو اپنے لیے رکھ لی، اور اگر بچی اور بچہ دونوں پیدا ہو گئے تو وہم کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ نصیب نہیں ہوگی، ہم یہ دونوں ہی اپنے بتوں کے نام پہ بھیج دیتے ہیں، تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب ایک جانور کا کان چیر دیا، اس کے اندر کو وہم پیدا ہو گیا تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو یہ جو حلت اور حرمت کا تصور تھا ان کی اپنی خواہشات کا، اللہ نے اس کو رد فرمایا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے آج بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے لیے قوانین، لا اور اتھارٹی نافذ کرنے والی ہستی صرف اور صرف یا تو اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے۔ وہ ہمیں اپنے کسی سیاسی نظام میں بھی اپنی اللہ کی ہدایت، اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر انسانوں کی مرضی کا نظام ہوگا تو دنیا کا سب سے بڑا جھگڑا آج اس دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے، جب بظاہر انٹلیکچوئلزم اور انسان کی ذہنی سطح بلند تر ہو چکی ہے، وہاں آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نظام کس کا چلے گا، انسان کا یا اللہ کا؟ پوری دنیا کا جھگڑا یہ ہے۔ آپ اس کو چائنا، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، برطانیہ، کسی بھی ملک کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، ساری دنیا کا سارے زمانوں میں ایک ہی مسئلہ رہا ہے کہ نظام کس کا چلے گا، یا انسان کا یا پھر اللہ کا۔ اور یہی جھگڑا ہے شیطانی اور رحمانی طاقتوں کا، اور اس میں جس کی جیت ہے وہی اللہ کے قریب جانے والا ہے۔
تو آج ہمارے سیاسی نظام ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ساری لڑائی صرف اس لیے ہے کہ رحمانی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں آپس میں کشمکش میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک فتح رحمانی طاقتوں کو ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا شاید مشن یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی چار دیواری میں کم از کم انسان کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کو نافذ کر دیں۔ یہ مراد ہے میری بھی اور آپ کی بھی اور ہمارے دنیا میں آنے کی بھی۔ اس کو آپ جو مرضی یا نام دے دیں، معاشی اعتبار سے کوئی ٹرم دے دیں، سیاسی اعتبار سے کوئی نظام کہہ لیں، معاشرتی اعتبار سے کوئی نئی اتار چڑھاؤ اور پگڈنڈی کہہ لیں، مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ نظام چلنا ہے تو اللہ کا چلنا ہے۔ اسی لیے کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000 کہ نظام اللہ کا بتا دو بندوں کو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلو۔ پھر انسان اپنی جو ہے وہ لایانی قسم کی جو اس کی اپنی خود ساختہ باتیں ہیں وہ لوگوں میں نافذ کرتا رہا، کوئی سائنس کے نام پہ، کوئی ٹیکنالوجی کے نام پہ، کوئی ڈاروین کو بھی سوچی کہ انسان جو ہے یہ تو بندروں کی کوئی شکل ہے جو اپنی ارتقائی منازل میں گریجولی یہاں تک پہنچ گیا ہے، لیکن یہ سارے نظام ایک طرف ہیں، خالق کی بتائی ہوئی بات ایک طرف ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ مکی ہے، مکی صورتوں کا سب سے بڑا موضوع ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں، عقائد کی اصلاح ہے، کیونکہ اس کے مخاطب تھے اہل مکہ، اور اہل مکہ تھے کافر اور مشرک۔ اللہ نے ایک ایک آیت میں ان کے کفر اور شرک کے بطلان کو واضح کیا ہے۔ اس صورت کا تینوں بڑے بڑے عقائد، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں عقائد میں سے سب سے زیادہ فوکس جو اللہ نے فرمایا ہے وہ توحید کے اوپر ہے، اور آخرت کی بات بھی ہے، رسالت کی بات بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ترجیحی بنیادوں پر موضوع ہے پوری سورہ انعام کا وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب توحید کو اللہ نے ایسے نہیں واضح کیا بھئی مانو، ڈنڈا لے کے ان سے منواؤ، نہیں، بڑے پولائٹلی انداز میں ہر سطح کے ذہن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دلائل دی ہیں۔ علم الکلام کی بات نہیں کی، فلسفہ کی بات نہیں کی، سیدھے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، تمہارے لیے پوری دنیا کو بنایا ہے، یہ پہاڑ بنائے ہیں، یہ پانی بنایا ہے، یہ سورج چاند تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، وہ تمہارا رب ہے۔ بڑے سادہ سے الفاظ میں اللہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ تو سورہ انعام کا مختصر جائزہ اگر ہو تو بڑا موضوع کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ حضور کو عقیدہ توحید بتلانے میں مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ وہ مشکلات کیا تھی؟ لوگ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ حرم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط کی مشاورت سے آپ کے اوپر گندی اوجری لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ وہی مکی دور ہے جب طائف میں آپ کو پتھر پڑتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس تصور کو۔ تو اللہ اپنے حبیب کو بتلا رہے، محبوب اخلاق کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، آپ اپنا حکم ان تک پہنچا دیں، لیکن اگر ان کا ری ایکشن برا ہو تو پھر آپ اپنے اخلاق سے نیچے نہ گریں۔ محبوب آپ تو اخلاق کریمانہ کی بلندیوں پہ فائز ہیں۔ تو اس صورت کے دو بڑے موضوعات ہیں، ایک توحید اور ایک توحید کے رد میں اہل مکہ کے رویے پر اللہ نے اپنے حبیب کو صبر اور اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ آپ جا بجا پڑھیں گے کہ کیسے ہم نے آگے دیکھنا ہے، مشرکین کے رویے کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ انعام اپنے مزاج اور نزول کے اعتبار سے مکی ہے یا مدنی؟ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ انعام جمع ہے، اس کو انعام نہیں پڑھنا، یہ انعام ہے، کیونکہ جمع کا جو حمزہ ہے اور الف ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے اخبار ہے، اس کو اخبار نہیں کہہ سکتے، جیسے اقوال ہے تو یہ اقوال نہیں ہے، اسی طرح اخلاق ہے۔ انعام مویشی اور چوپائے کو کہتے ہیں۔ 165 آیاتیں مبارکہ ہیں، 20 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تو ابتدا ہی کس سے ہے؟ توحید سے۔ اب ذرا توحید کو دیکھیں کہ توحید کا تصور بگڑ کیسے چکا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف ہندوستان کے اندر جب توحید کا تصور بگڑا لوگوں کے ذہنوں میں تو 35 کروڑ خدا اور 35 کروڑ الہ صرف اور صرف اس بر صغیر میں ہندوؤں کی شکل میں، ان کے بتوں کی شکل میں ان کے سامنے تھے۔ 35 کروڑ تک خداؤں کا تصور ان صرف ہندوؤں کے نزدیک تھا۔ آپ مکہ کی بات کریں تو مکہ میں بت کتنے تھے؟ بڑی مشہور سی ایک روایت ہے، جب حضور نے مکہ فتح کیا تو بت کتنے تھے؟ 365-60۔ وجہ کیا تھی کہ ہر دن کا خدا الگ تھا۔ شمسی قمری سال بنتا ہے 65 اور 55 دنوں کا، 355 اور 65، تو ہر دن کا خدا الگ، ہر پرپس کے لیے خدا الگ، خوشی کا الگ، غمی کا الگ۔ اور اگر آپ عیسائیت کو دیکھیں
تو خوف اس بات کا تھا، دکھ اس بات کا تھا کہ چلے ہندو تو 35 کروڑ خدا بنا لے، اجازت انہیں بھی نہیں ہے، لیکن ان پہ بھی شاید گلہ نہ ہو، گلہ تو ہے اہل کتاب پہ۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کی تعلیم بھی ان کو دی، اور اس کے باوجود بھی یہ بھی 3 خداؤں کے قائل ہو گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مان لیا، حضرت جناب مریم کو بھی خدا مان لیا، جبریل امین کو بھی خدا مان لیا، تینوں اکٹھے بھی خدا ہیں، تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں، جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اگر یہودیوں کی حالت دیکھی جاتی تو رونا اس بات پہ آتا تھا کہ تمہیں تو تمہارے 70,000 انبیاء تعلیم توحید کی دے کر گئے تھے، پھر بھی تم نے توحید کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایران کے حالات کو دیکھا جاتا تو وہاں پر آتش پرستی تھی، وہاں پر لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، خیر کا خدا الگ تھا اور برائی کا خدا جو ہے وہ الگ تھا۔ تو ان سارے تصورات کو رد کر کے کہا کیا گیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر وہ کسی کو کوئی فن دے بھی دے تو تعریف بنیادی طور پر پھر بھی اسی کی ہی ہے، کیونکہ یہ فن تو اس کو اس خالق نے دیا، لہذا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی جس نے، یہ اسماء موصولہ ہیں، اور یہ جو یا جس کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تعداد میں ٹوٹل 6 ہیں۔ الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اور قرآن میں تقریباً 1264 دفعہ یہ پورا سیٹ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لہذا یہ 6 جو الفاظ ہیں یہ بنیادی طور پر ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ الذی جس نے خالق پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ ہم پہلے اپنا مکان بنائیں تو ہم اس کی دیواریں بناتے ہیں یا چھت بناتے ہیں؟ ہم دیواریں بناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے نظام سے ہٹ کر میرا نظام ہے، میں نے پہلے آسمان بنائے ہیں، پھر اس کے نیچے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، کیونکہ تمہیں سہارے چاہیے کچھ کھڑا کرنے کے لیے، اور مجھے سہارا بھی درکار نہیں ہے، میں تو اتنا بڑا آسمان بھی بغیر پلر کے پیدا کر سکتا ہوں۔ خالق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو۔ اب خالق کا سمپل سا پاسٹ انڈیفینٹ ہے، خالق کا اس ایک نے پیدا کیا، خالقا ان 2 نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، ایک عورت، خالقت 2، خالقتا سب، خلقنا تو نے پیدا کیا، خلقتا اب یہ بھی قرآن میں ہے، ربنا خلقت ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ جب تیری ہم قدرت کو دیکھتے ہیں، تیری نقش و نگاری کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے وہ کمال پیدا کیا۔ یہ بھی قرآن کا الفاظ ہے، خلقتا، اور 2 کے لیے خلقتما سب، تم سب نے پیدا کیا، خلقتم تو ایک عورت، خلقتے 2، خلقتما سب، خلقتن میں نے، خلقتو ہم نے، خلقنا تو خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، وجعل اور بنایا، الظلمات اندھیروں کو، جس نے اندھیروں کو بنایا، والنور اور نور کو، روشنی کو پیدا فرمایا، یہ تمہارا رب ہے۔ لیکن ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم پھر بھی، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون عدل، اور عدل سے نکلا ہے عدل یعدلو، وہ اور لوگوں کو پھر بھی اللہ کے مقابل ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ کفرو بھی اسی سمپل سی پاسٹ انڈیفینٹ کی گردان ہے، کفر، کفرا، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتے، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا۔ یہ بچپن کا سبق ہے اور یہ اب آگے یاد ہونا چاہیے سب کو۔ وَوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ یہ دوسری آیت مبارکہ بھی اسی توحید کے تصور کے ساتھ ہے۔ وَوَالَّذِي وہ اللہ ہے، وہ الذی جس نے، خَلَقَكُم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ جو کم ہے یہ ہمارے پروناؤن اور ضمائر ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہیں، اور یہ جمع کے لیے۔ اگر ہوتا جس نے تجھ ایک کو پیدا کیا تو کیا ہوتا؟ خالقا کا، خالقا کا تم 2 کو پیدا کیا، خالقا کو ما تم سب کو پیدا کیا، خالقا کم تجھ ایک عورت کو پیدا کیا، خالقا کے تم 2، خالقا کو ما سب، خالقا کن مجھے پیدا کیا، خالقنی اور ہمیں پیدا کیا، خالقنا اس کو پیدا کیا، خالقہو خالقہما
تو خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من تین، من کا معنی سے، تین کا معنی مٹی، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، ثم پھر قضا حکم دے دیا، پورا کر دیا، اجلا ایک مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی انسان کو ایک عمر دے دی، یعنی پیدا کیا مٹی سے اور پھر مقررہ مدت تک اس کو اللہ نے اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ تو یہ غور کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے اپنی ذات کے اندر، کہ تم غور کرو اپنے اندر تو تمہیں اللہ کا پتہ پھر بھی مل جائے گا کہ تمہارا اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی سائنس، اتنی بڑی انجینئرنگ تمہاری اپنی ذات کے اندر موجود ہے۔ نظام انہضام سے لے کر انسان کے سارے آرگنز اور اس کے سارے باڈی کے اعضاء جو اللہ نے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس توحید کا پتہ دے رہے ہیں کہ یہ کس نے پیدا کیے۔ آج سائنس دیکھیں سینکڑوں میگا پکسل کا کیمرہ ایجاد کر کے کہتی ہے کہ اس سے بڑا نظارہ کو کیپچر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ جو ہمیں میگا پکسل دیے ہیں، اس سے بڑی قدرت اور اس سے بڑا کوئی کیپچر کرنے والا کیمرہ اور اس سے بڑا کوئی اللہ نے نظام نہیں دیا جتنا ایک حضرت انسان کو دے دیا۔ سننے کی صلاحیت دیکھ لیں، سونگنے کی صلاحیت دیکھ لیں، چکھنے کی صلاحیت دیکھ لیں، تو یہ ساری وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک دانت کی اور داڑھ میں درد ہو تو پوری رات نیند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا نظام ہے جو اس نے ایک حضرت انسان اپنے نائب اور خلیفہ کی شکل میں ہمیں دے دیا۔ ایک تو انسان کی مقررہ مدت کی، اس کو ایک خاص عمر میں رکھا، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور پھر اللہ فرما رہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے نظام حیات بنایا ہے، یہ نظام حیات بھی ایک مقررہ مدت کے لیے ہے، یعنی انسان بھی مقررہ مدت کے لیے ہے اور کائنات کا نظام بھی ایک مقررہ مدت کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت آ جائے گی، پھر ایک وقت ایسا ہوگا، یہ دونوں تصوروں کو سمجھے۔ ثم قضا اجلا کا معنی ہے ہر انسان کی مدت مقررہ ہے، وہ 50 60 70 سال بعد پھر واپس چلا جاتا ہے، لیکن کائنات کا نظام تو چلتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اس کے نزدیک ایک مقررہ میعاد ہے ہر کام کی، اور پوری دنیا کے نظام کی بھی ایک مقررہ مدت ہے، اس کے بعد اس نظام کو ختم ہونا ہے، طے و بالا ہونا ہے۔ واو کا معنی اور اجلٌ مدت، مسمى پریسکرائب مقررہ مدت ہے، اندہو اس کے ہاں، اللہ کے ہاں ہر کام کی ایک مقررہ مدت ہے، اس نظام حیات کی بھی صرف ایک مقررہ مدت ہے۔ اور پھر دیکھیں کیسا جملہ ہے تعجب والا، ثم انتم تمترون، اس کے باوجود بھی تم اس کے اندر شک کرتے ہو۔ ثم کا معنی پھر، انتم تم، تمترون شک کرتے ہو، پھر بھی تم اس کے اندر شک کرتے ہو، حالانکہ تم بھی مقررہ مدت کے لیے ہو اور نظام حیات بھی مقررہ مدت کے لیے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ، واو اور ہوا، وہ اللہ وہ ہے، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور جو زمینوں میں، جو زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ کا ہی بنایا ہے۔ اور یعلم سرکم وجہرکم، یہ نہ سوچو کہ وہ جانتا کچھ نہیں ہے، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم سر راز، اندر کی بات، چھپی ہوئی چیزیں، کم تمہاری، وہ تمہارے بھید بھی جانتا ہے، وجہرکم اور تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ کھلا ہوا ہونا اور رازوں کا ہونا یہ تمہارے لیے ہے، اس کے لیے کوئی راز نہیں ہے، وہ سارے راز کھلے ہوئے جانتا ہے، بلکہ رازوں کو کھولنے والا ہی وہی ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں، ایک تفسیر میں مفسر نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک تاریک غار کے اندر رات کے بھرے اندھیرے میں ایک چلنے والی چمٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ ایک تاریک رات میں تاریک غار کے اندر ایک کالے رنگ کی چمٹی کو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے پاؤں کی سرسراہٹ کو وہ سن رہا ہے، وہ تو اتنا بڑا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم۔ پھر امام شافعی نے ایک استدلال کیا ہے کہ اللہ کون ہے، آپ انڈے کو دیکھ لیں کہ انڈا اپنے کتنے شکلیں، بیضوی شکل سے لے کر وہ اپنے اندر اپنی زردی سے لے کر اپنی سفیدی تک، اور سفیدی اور چھلکے کے درمیان جو پتلی سی جھلی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اللہ کا پتہ کرنا ہو تو اس جھلی میں غور و فکر کرو جس خالق نے اتنی نزاکت کے ساتھ اس چیز کو تمہارے لیے محفوظ کر لیا۔ یعلم سرکم، وہ تمہارے بھید بھی جانتا ہے، وجہرکم اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ جو کچھ تم کسب کرتے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن یہ ہے ایک انسانی مزاج کہ جو مزاج آڑے آ جاتا ہے توحید کی چاشنی اور مزہ لینے کے،
وہ مزاج کیا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِمْ واو کا معنی اور، ما تَأْتِيهِمْ نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا انہا موردین الا مگر کانو وہ ہوتے ہیں سارے، انہا اس سے، موردین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ اللہ کی نشانیاں آتی ہیں لیکن انسانی مزاج آڑے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نہ مانا تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم آگے چلتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وتیرہ انسانی کیا رہا ہے خصوصاً اہل مکہ کا جب یہ صورت نازل ہوئی؟ فَقَدْ كَذَّبُوا فا کا معنی، پس قد كَذَّبُوا تحقیق انہوں نے جھٹلایا، بالحق کے حق بات کو، لما جاءہم لما جب، when جاءہم ان کے پاس آیا، جب ان کے پاس حق آیا، حق بات آئی تو ان کا وتیرہ یہی رہا کہ انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب پہلے جھٹلاتے رہے، اب ان کے پاس خبریں آئیں گی، اور وہ خبریں ہوں گی ان کے جھٹلانے کے نتائج کی، کہ انہوں نے جھٹلایا ہے تو ان کو نتائج کیا بھگتنا پڑیں گے۔ فَسَوْفَ سوفا ان قریب، سین اور صوفہ دونوں آتے ہیں ان قریب کے لیے، ایک مستقبل قریب کے لیے ہے، ایک مستقبل بعید کے لیے ہے، لیکن قیامت کا تذکرہ ہو تو دونوں بھی ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ فَسَوْفَ سو یاتیہم انباء پس اب آیا چاہتی ہیں، آ رہی ہیں ان کے پاس، انباء نبا ان کی جمع ہے انباء، نبا ان خبر، انبا خبریں، سو اب آیا چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جن چیزوں کو وہ جھٹلایا کرتے تھے ان کے نتائج کے حوالے سے اب ان کے پاس خبریں آیا چاہتی ہیں۔ ما کانوا بہ یستہزئون یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو کا تصور ہے، فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے، فعل مضارع بھی تبدیل ہوتا رہے، کانا بھی تبدیل ہوتا رہے تو اس کے اندر استمرار اور کنٹینیوٹی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز کو وہ جھٹلایا کرتے تھے اب اس کے انجام کی خبریں ان کے پاس آیا چاہتی ہیں، یعنی اللہ قیامت کو اتنے یقین کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے کہ اب آیا چاہتی ہیں، سمجھیں آ گئی، انہوں نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور ان نظام حیات پورا اس کی فلم ان کے سامنے چل جانی ہے۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ اگر یہ آیت پڑھی جائے اور سمجھی جائے تو میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑی تحدید ہے، بہت بڑی دھمکی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نافرمان ہیں یہ، لیکن ذرا غور کریں کہ ان سے پہلے کتنے تندرست، طاقتور، توانا اور بڑے طاقت اور جوش کے اندر، بڑے ڈیل ڈول کے اندر ہم نے قومیں بھیجی ہیں، قوم عاد اور قوم سمود۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ اہل مکہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ان کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ میرے احکامات کے منکر تھے، تو انہیں یہ نہیں پتا کہ میں نے پہلے قوموں کو بھیجا ہے اور ان کو ہلاک کیا ہے ان کی نافرمانیوں کی بدولت۔ الم یرو کا معنی کیا، الم یرو کیا نہیں دیکھا، الم یرو کم کیا، الم یرو کم اہلکنا، الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کیسے، کتنے، اہلکنا ہم نے ہلاک کیے۔ یہ کم کبھی کوانٹٹی کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کیفیت کے لیے ہوتا ہے۔ کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کیے، اور کیف اہلکنا کیسے ہم نے ہلاک کیے۔ کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرنن من کا معنی سے کرن کہتے ہیں زمانے کو، من قرنن زمانوں میں کتنی قومیں آئیں، ہم نے ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہ بھی کیسے، مکناہم فی الارض پہلے اللہ فرماتے ہم نے ان کو زمین کے اندر طاقت دی کہ تم طاقت آزماؤ اور طاقت آزما کے میری طرف واپس آ جاؤ، تو یہ طاقت تمہارے لیے نعمت ہے، لیکن مکناہم فی الارض مکناہم ہم نے ان کو تسلط دیا، ہم نے ان کو بڑھائی دی زمین میں، جیسے فرعون تھا اللہ نے بادشاہی دے دی، نمرود کو دے دی، لیکن اس کے بعد وجود جب توحید کا انہوں نے خود دعویٰ کر ڈالا پھر اللہ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ مکناہم اس کا معنی کیا کریں گے، ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا جن کو ہم نے دیا تھا تسلط فی الارض زمین میں، ہم نے ان کو زمین میں اپنا تسلط دیا تھا۔ ما لم نمکن لکم دیکھیں کیسا جملہ ہے، ما لم نمکن لکم جو تسلط ہم نے تمہیں بھی نہیں دیا، اس سے بڑا تسلط ہم نے ان کو بھی دیا تھا،
لیکن وہ بھی ہمارے احکامات کے منکر تھے، تم بھی ہمارے احکامات کے منکر ہو۔ معلم جو ہم نے لم نمکن نہیں دیا لکم تمہیں لکم تمہیں، ہم نے ان کو وہ تسلط دیا تھا زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، یہ ہے اللہ کی نعمت اور اس کا ریئلائزیشن جو اللہ ہمیں کروا رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے، السَّمَاءَ آسمان سے، علیہم ان کے اوپر، مدرارا مسلسل برسانے والے بادل کے اوپر بھیجے آسمان سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناشکرے رہے۔ یہ جو آسمان سے بارشوں کا تسلسل ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب بارش نہیں ہوتی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج سموگ کی کیفیت دیکھیں تو آنے والا ہر دن، جب پشین گوئی نہیں ہے بارشوں کی، تو آنے والا ہر دن بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے تو ہلکی پھلکی بیماریاں لائے گا۔ اور اللہ فرما رہے جب آسمان سے بارش اترتی ہے تمہارا انوائرمنٹ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تمہاری زمین جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے، تمہارے لیے یہ خزانے نکالتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آسمان سے بارشوں کا اترنا، اسی کو اللہ بیان فرما رہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلا دھار برسانے والے، برسنے والے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی، الانہار نہریں، تجری جو جاری رہتی ہیں، چلتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتہم ان کے گھروں اور ان کے باغوں کے نیچے، کیونکہ نیچے پانی نہ ہو، نیچے زرخیزی نہ ہو تو زمین بھی کچھ نہیں اگل سکتی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ہم ان کو، وجہ کیا تھی؟ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اب یہ جملہ بھی بڑا تاریخی حقیقت والا جملہ ہے کہ ان کو تو ہلاک کر دیا، لیکن وَأَنشَأْنَا، واو کا معنی اور، انشأنا ہم نے پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین ایک اور قوم کو ہم نے پیدا کر دیا اس کے بدلے میں جو میری فرما بردار بھی تھی اور میرے آگے اپنے سر بھی جھکاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے۔ اگر آپ نظر دوڑائیں اللہ نے مسلمانوں کو کتنی ترقی دی۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا تھا 30 سال تک خلافت رہے گی، تو 30 سال تک خلافت رہی۔ 11 میں اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو ہجری سن کیا بن گیا؟ 41 ہجری میں خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ 2 سال 4 مہینے سیدنا صدیق اکبر کے تھے، 10 سال 6 مہینے جناب عمر فاروق کے تھے، 12 سال تقریباً حضرت عثمان غنی کے، 4 سال 9 مہینے جناب علی المرتضیٰ کے، 6 مہینے جناب امام حسن کے، تو یہ ڈیوریشن پیریڈ بنا 30 سال۔ 41 ہجری سے 132 ہجری تک مسند پہ بیٹھے ہیں بنو امیہ کے لوگ، اور 132 سے لے کر پھر 656 تک خلافت کی مسند آئی ہے بنو عباس کے پاس۔ اب 656 میں ہلاکو خان نے، تاتاریوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ جملے مشہور ہو گئے کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد میں، اور ایک طرف دریائے دجلہ اور فرات خون سے بہتا تھا، دوسری طرف سیاہی سے بہتا تھا، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی کتابیں اور جانیں ضائع ہوئیں۔ لیکن تاریخی حقیقت کیا ہے کہ جب مسلمان نااہل ہو گیا، اللہ نے تاتاریوں، چنگیزیوں اور ہلاکو خان جن کا مذہب ہی کوئی نہیں تھا، وہ جنگلوں سے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے آئے اور مسلمانوں کی گردنیں اڑا کر رکھ دی۔ پھر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق بخشی اور یہ تاتاری پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے پھر 1000 سال تک مسلمان بن کر پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ آپ کے آٹومن امپائر تینوں براعظموں پہ حکمرانی کرنے والے بلڈ ریلیشن رکھتے ہیں انہی کے ساتھ، جن کو ہلاکو خان اور چنگیز خان اور تاتاری کہا جاتا ہے۔ مغلوں کا شجرہ نسب انہی سے ملتا ہے، ایران کی ساسانی حکومتیں انہی کی اولادیں ہیں، تو 1000 سال سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں پہ حکمرانی کی ہے۔ تو یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے صلاحیتیں چھین لے گا، اور پھر اللہ ان کو دے دے گا کہ جو مستحق شاید نہیں تھے لیکن ان کو صلاحیتیں بھی دے دے گا، ان کو توفیق بھی دے دے گا، وہ پھر اللہ ان سے اپنا کام بھی لے گا، کیونکہ اللہ نے اپنا نظام چلانے کے لیے کسی سے کام تو لینا ہے۔ اب ذرا اس تناظر میں اس چیز کو دیکھیں جس کو علامہ نے ایک شعر میں واضح کیا ہے، اے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ بتوں کے اندر بیٹھے تھے پوجا کرنے والے بتوں کی، لیکن اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اور اپنے تیر، نیزے اور بندوقیں لے کر خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں خبردار کوئی اللہ کی توحید کے خلاف بات کرے تو۔ آئے کہاں سے؟ بت خانے سے۔ اللہ نے محافظ کس کا بنا دیا؟ حرم کا۔
تو ہے یہاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ خدا کے لیے میں اور آپ اپنی صلاحیتیں اللہ کے نظام میں صرف کر دیں، جو اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہم پوری کر دیں، اور اس چکر سے نکل جائیں کہ ہماری زندگی کا مطمع نظر صرف کمانا اور صرف کھانا ہے، اس کے علاوہ اور میری اور آپ کی زندگی کا کیا معنی ہے؟ ایک لیبر کرنے والا آدمی بھی شام کو جب تھکا ہارا آتا ہے تو ایک بوتل اور ایک سگریٹ پی کے کہتا ہے کہ میں نے عیاشی کر لی ہے۔ آپ اسی پہ اگر دنیا کا نظام دیکھ لیں تو 20 کروڑ آبادی میں اگر 10 کروڑ لوگ روزانہ ایک بوتل پئیں تو پاکستان کا کتنا پیسہ جو ہے وہ ان کمپنیوں کی شکل میں باہر چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نعمتوں میں ہم خود کریں تو شاید ہم دنیا کی قوموں کے مقروض نہ بنیں، لیکن بات تو صرف سمجھنے کی ہے، اور یہ بڑی دھمکی ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم نے پیدا کر دیں قرنًا آخرین، ایک اور قوم کو، اور وہ قوم پھر ایسی ہے جن سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لینا ہے اپنا کام، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کا نظام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو میرے اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دار ارقم کی، اقرا کی بھی وہی ذمہ داری تھی۔ دار ارقم اور صفا اور اقرا یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو دنیا کے اس نظام کو اللہ کا نظام دینا چاہتی تھی، لیکن آج تعلیمی ادارے اللہ کا نظام نہیں بلکہ شیطان کا نظام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ دینے میں کامیاب بھی ہیں۔ ہماری نوجوان نسل انہوں نے تباہ کر دی ہے اور ملحد بنا دی ہے، پتہ نہیں آگے کہاں تک بربادی ہوگی، لیکن اس بربادی میں میرا اور آپ کا بھی حصہ ہے۔ اس حصے کا نتیجہ بھگتنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے۔